Right. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ پچھلے ویک سے ہم لوگوں نے سیرت صحابیات شروع کیا ہے کورس، جس میں ہم سب سے پہلے امہات المومنین کو لیں گے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے جو دیکھا شروع میں یعنی پچھلے ویک
وہ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مختصر زندگی دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی اس میں سے اچھے اچھے پوائنٹ ہمارے سامنے رکھے اور بہت ساری چیزیں ہم سب کو سیکھنے کو ملی ان کی زندگی سے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جن کے بارے میں دیکھیں گے، جن کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے، وہ ہیں حضرت سودا۔ تو ان کے بارے میں بہت کچھ تو ہمیں نہیں ملتا ہے روایتوں میں یا صحیح حدیث کے ذریعے سے، یا ان کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی ہے وہ بہت اچھا، بہت جامع، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے کئی ساری چیزیں ہوں گی۔ تو میں آپ لوگوں سے پھر پچھلی مرتبہ کی طرح یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ جب ہمارا لیکچر پورا ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ لوگ سب اپنا ایک ایک پوائنٹ رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو اس میں کیا بات اچھی لگی، کیا بات سمجھ میں آئی اور کیا چیز سیکھی۔ تو چلیے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد ہوا یوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم تنہا ہو گئے حضرت عائشہ کے بعد، اور آپ کئی دن تک اسی طرح سے تنہائی کی زندگی گزارتے رہے، تو یہی وہ دوسری خاتون ہیں، یہی وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو یعنی جو دوسرے امہات المومنین بننے کا جن کو احساس حاصل ہوا۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار تھی، اور سخاوت والی تھی، بہت زیادہ فیاض تھی، اور بہت ان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ یہ سب سے زیادہ دراز قامت تھی، یعنی ڈیل ڈول والی تھی، اور ڈیل ڈول والی اور دراز قامت تمام ازواج مطہرات میں سے یہ تھی، اور یہی وجہ ہے جو ان کی ساری تمام خصوصیات تھیں، بے شمار خصوصیات کی مالک تھیں، ان کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ہمیں ملتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے حضرت سودا کے بارے میں وہ کیا قول ہے، کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ کاش میری روح اس خوبصورت دل میں ہوتی، اس خوبصورت قلب میں ہوتی، یعنی کس کے قلب میں، یعنی کہ حضرت سودا کے بارے میں۔ اب حضرت سودا کے بارے میں یہ قول ہے حضرت عائشہ کا، اور یاد رکھیے یہ بات کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا یہ دونوں آپس میں ان کا رشتہ جو ہے وہ سوتن کا رشتہ ہے یا سوکن کا رشتہ ہے۔ اب ایک چیز اور جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے اب دوسری بات یہ، ایک اور جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ابتدائی زمانے ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ خاتون بھی ہیں کہ جن کو پہلی ہجرت کا بھی احساس حاصل ہوا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، اور 2 ہجرتوں کا احساس حاصل ہوا۔ کس طرح، یعنی پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی مسلمانوں کی، اس میں بھی یہ شامل تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور اس کے بعد دوسری ہجرت یعنی مدینے کی طرف جب ہجرت ہوئی اس میں بھی یہ شامل تھی۔ اب سب سے پہلی بات ہم چلتے ہیں پہلے ان کے پہلے نکاح کی طرف۔ تو ان کا پہلا نکاح یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ہوا ان کے چچا زاد بھائی سے، ان کا نام تھا سکران بن عمرو۔ اب اس طرح یہ جو ان کے شوہر تھے اور یہ دونوں نے اسلام قبول کیا، اور دونوں نے ساتھ میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد جب یہ وہاں پر اس طرح کی ایک افواہ پھیلی کہ مکہ والے جو قریش ہیں وہ تمام کے تمام اسلام قبول کر چکے ہیں، تمام کے تمام اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو یہ خوشخبری سن کر، یہ جبکہ یہ ایک افواہ تھی، یہ بات سن کر کے اور یہ افواہ سن کر کے ان کو لگا کہ شاید مکہ کے حالات اب اچھے ہو گئے، تو یہ اپنے شوہر کے ہمراہ واپس چلی گئیں مکہ، اور پھر اس کے بعد جب وہاں گئیں تو انہوں نے دوبارہ ہجرت نہیں کی، اور یہ سوچا کہ جب تمام یہاں جو رہنے والے مسلمان ہیں جب وہ لوگ سب پریشانی اٹھا رہے ہیں، سب تکلیف میں، تو ہم بھی یہاں سے اب دوبارہ نہیں جائیں گے بلکہ یہیں ہم زندگی گزاریں گے۔ بہرحال
اس کے بعد ہوا یوں کہ جب آپ مکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی تو ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، یعنی حضرت سودا بن زمعہ نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور انہیں گردن سے پکڑا ہے. بیدار ہوئی، خواب سے جاگی تو اس کا تذکرہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے خاوند سے کیا. تو ان کے خاوند نے یہ تعبیر بتائی اس خواب کی، کہا کہ اے سودا، تمہارے اس خواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میں فوت ہونے والا ہوں اور تمہاری شادی اللہ کے رسول سے ہوگی. اس کے کچھ دن کے بعد پھر آپ نے خواب دیکھا. دوسرا خواب یہ تھا کہ چاند ان کی گود میں اتر آیا ہے. یہ خواب بھی انہوں نے اٹھ کر اپنے خاوند سکران بن عمرو کو بتایا. تو پھر انہوں نے تعبیر بتائی، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں بہت جلدی فوت ہو جاؤں گا اور تمہارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا. اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ چند عرصے کے بعد سکران بن عمرو اچانک بیمار ہوئے اور چند دنوں میں دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب حضرت سودا بن زمعہ یہ بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد جب ان کی عدت مکمل ہوئی، عدت پوری کی، تو ان کی ایک سہیلی حضرت خولہ بنت حکیم، یہ کون تھی؟ یہ تھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی خولہ بنت حکیم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئی اور یہ دوست ہیں حضرت سودا کی بھی. اب اس وقت حضرت خولہ آئیں جب اللہ کے رسول کے پاس، تو آ کے پہلے آپ کو سلام کیا، آپ کی خیریت دریافت کی اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بہت مغموم رہتے ہیں، بہت غمگین رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اپنی بیوی یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی جدائی آپ کو بھلائی نہیں جا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں. آپ نے کہا کہ واقعی تم نے صحیح کہا، خدیجہ بہت عظیم خاتون تھی، اس نے میری بہت زیادہ خدمت کی، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے. یہاں تک کہ پھر انہوں نے عرض کیا یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہ اللہ کے رسول، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس سے کروں؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ میری نظر میں ایک خاتون ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا وہ کون ہے، کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو کہا کہ وہ سودا بنت زمعہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا، وہ اپنی عدت گزار چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تو ٹھیک ہے، بات کرو، اور اگر وہ رضامند ہو جائے اس شادی سے تو یہ رشتہ مجھے منظور ہے. اب خولہ بنت حکیم انہوں نے جب یہاں سے اجازت لی، یہاں سے جب رضامندی مل گئی، تو اب خوشی خوشی پہنچی اپنی دوست کے پاس یعنی حضرت سودا کے پاس. سلام دعا کی، حال چال دریافت کیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں. حضرت سودا نے بہت خوشی پوچھا اچھا کیا خوشخبری لائی ہوں، مجھے بتاؤ. تو کہا کہ پوری بات بتائی کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گئی اور یہ سب معاملہ ہوا. پوری بات بتا کر کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے. تو یقیناً ایک حضرت سودا ایک بیوہ تھی اور انہیں اللہ کے رسول کا یعنی ایک نبی کا رشتہ آیا تھا اور ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. خوشی سے ان کا چہرہ چمک اٹھا اور کہنے لگی کہ واہ میرا نصیب، اور پھر فوراً کہا اپنی سہیلی سے کہ تم جا کر میرے ابا جان سے بات کر لو. اس کے بعد حضرت خولہ گئیں ان کے والد کے پاس یعنی حضرت سودا کے والد کے پاس گئیں اور پورا معاملہ ان کے پاس رکھا. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سنی یہ بات یعنی کہ والد نے حضرت سودا کے، تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ میری بیٹی سے بات کرو، اگر میری بیٹی راضی ہے تو پھر میں بھی خوش ہوں. تو بہرحال ان کو پتا چلا کہ ہاں ان کی بیٹی سے بات ہو چکی ہے اور بیٹی رضامند ہے. تو اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور ان کے والد نے نکاح پڑھایا. کس نے؟ حضرت سودا کے والد نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم مہر ادا کیا اور پھر انہیں اپنے گھر لے کر آ گئے. تو یہ ہوا حضرت سودا سے آپ کا نکاح. تو اس طرح یہ حضرت سودا جو تھی یہ ام المومنین بنی اور اس چیز کا اعزاز ان کو حاصل ہوا. اب ایک چیز یہاں پر دیکھیے، اور اس میں جو بات میں ابھی رکھوں گی اس میں آپ لوگ ضرور، میں چاہوں گی کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ آپ لوگ ضرور اس میں سے لیں اور پھر بعد میں ہم لوگ اس بارے میں بات کریں گے. اب جب ان کے بھائی کو پتا چلا، جب ان کے بھائی
عبداللہ بنت سما کو پتا چلا کہ میری بہن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا ہے، اور وہ جو تھی بہن وہ ابھی یہ جو بھائی تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اس بھائی نے نکاح کی خبر ملنے کے بعد انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور اپنے سر میں خاک ڈالی، اور یہ ایک غم کا اظہار تھا، افسوس کا اظہار تھا کہ ان کو بہت زیادہ یہ بات بری لگی، تو اس کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر خاک ڈال لی. اور اس کے بعد یعنی کہ اس طرح کے میری بہن نے آخر کیسا کام کر ڈالا، اس طرح یہ انداز ان کا تھا. لیکن جب انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور جب اسلام قبول کر لیا تو پھر انہیں اپنی اس غلطی کا بہت احساس ہوا، اور پھر برابر وہ اس کا اظہار کر کے ہمیشہ اپنی غلطی کا ارتکاب کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے معافی مانگتے. اب بہرحال پھر حضرت سودا جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی، اور ایک اچھی زندگی آپ کی اللہ کے رسول کے ساتھ گزرنے لگی. اور یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا بنت سما، جن کو 4 سال اللہ کے رسول کے ساتھ اکیلے رہنے کا موقع ملا. 4 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے اکیلے زندگی گزاری. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پھر بعد میں اور نکاح ہوئے، تو وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. اب ایک چیز اور یہاں پر جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اب جس طرح سے حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی پرسکون زندگی گزارنے لگی اور بہت خوش تھیں، تو ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آ کے بیٹھتے تو یہ اکثر اوقات کیا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ میں جو بیتے ہوئے یادگار لمحات تھے جب یہ انہوں نے پہلی ہجرت کی تھی، تو وہ تمام واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتی، ان کو سناتی، اور آپ بڑی دلچسپی سے ساری باتیں سنتے. اور خاص طور پر جب حضرت رقیہ اور حضرت عثمان بن عفان کا جب تذکرہ ہوتا تو آپ اور زیادہ گہری دلچسپی ظاہر کرتے، کیونکہ آپ کی بیٹی اور داماد کا ذکر ہوتا تو آپ اور زیادہ اس میں دلچسپی آپ کو ہوتی، اور آپ بہت غور سے ان کی باتیں سنتے اور بہت دلچسپی لیتے ان کی باتوں میں. اس کے بعد ایک بات اور جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ام المومنین حضرت سودا بنت سما یہ جب بوڑھی ہونے لگی، یعنی ان کی عمر زیادہ ہونے لگی اور ان کا ڈیل ڈول بھی زیادہ تھا، تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کے رسول مجھے طلاق دے کر مجھے فارغ نہ کر دیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں اور میری دلی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے روز مجھے ازواج مطہرات کے زمرے میں اٹھایا جائے، اور میں خوشی سے اپنی باری عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں، اپنی باری عائشہ کے حوالے کرتی ہوں. اور حضرت عائشہ ان کی جانب سے یہ اثار دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور ورنہ یہ جو تھی یہ بھی ایک حضرت سودا کی قربانی تھی کہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتی یہ تھی کہ اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں، مجھے چھوڑ دیں، اور اس وجہ سے پھر ان کو اور وہ چاہتی تھی کہ قیامت کے روز جب میں اٹھوں تو اللہ کے رسول کی بیوی بن کر، یعنی ازواج مطہرات کے درجے میں ہی مجھے اٹھایا جائے اور میں آپ کی بیوی ہی بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی، اور یقیناً یہ ایک بڑی قربانی تھی جو انہوں نے ایک بیوی ہونے کے ناطے سے یہ قربانی دی اپنی دوسری سوکن کو. اور ایک اور واقعہ حضرت سودا کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ حضرت عائشہ کی زبانی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک روز میں سودا بنت زما اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہم تینوں بیٹھے تھے. میں نے کھانے کے لیے حریرہ تیار کیا. سودا سے کہا تم بھی کھا لو، اس نے کھانے سے انکار کر دیا. میں نے مذاق میں کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو یہ میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی. تو وہ خاموش بیٹھی رہی اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور میں نے پیالے میں ہاتھ ڈالا، تھوڑا سا حریرہ لیا اور ان کے منہ پہ مل دیا.
اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर मुस्कुराने लगे और सौदा बिन्त ज़मा से कहा कि तुम भी इसके चेहरे पर हरीरा मलकर अपना बदला ले लो। और उन्होंने भी फिर यानी हजरत सौदा ने फिर यही काम किया और उन्होंने भी प्याले में हाथ डाला और उसको इस तरह से हजरत आयशा के मुंह पर मल दिया। तो ये जो था यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। यानी इसमें जो हमारे लिए बात है देखने की बात जो है वो ये है कि घर का माहौल इस तरह से कि हल्का फुल्का मजाक, इस तरह का मजाक कि जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, दिल शिकनी ना हो, इस तरह का हल्का फुल्का मजाक ये अल्लाह के रसूल के घर में चलता था। और इससे और इसी तरह एक और वाकया भी मिलता है इसी तरह का हंसी मजाक से रिलेटेड, वो ये कि हजरत सौदा के बारे में एक ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये क़यामत की अलामात से और खास तौर पे फित्ना दज्जाल से बहुत ज्यादा डरा करती थी। उनको बहुत ज्यादा डर लगता था दज्जाल के खुरूज से, दज्जाल के निकलने से। अब जब भी उसका जिक्र सुनती तो रोने लगती और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। तो एक मर्तबा हुआ यूं कि हजरत सौदा बहुत ज्यादा खुश थी। तो जब हजरत आयशा ने इस चीज को भांपा कि आज ये बहुत ज्यादा खुश हैं, तो यकीनन एक जो फितरत होती है औरत की फितरत और जो कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल की बीवियों में भी हम देखते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक तंज़ो मज़ाक के तौर पर, एक मजाक के तौर पर उन्हें ये लगा कि मैं इनके साथ कुछ मजाक करूं। तो उन्होंने किया ये कि गालिबन उन्होंने अपने साथ हजरत सफिया को लिया और इन दोनों में आपस में बात हुई और फिर इन्होंने जाकर हजरत सौदा से कहा कि सौदा, तुम्हें मालूम है कि दज्जाल आ गया है। जब ये सुनना था कि हजरत सौदा फौरन एक ऐसे कमरे में चली गई जहां पर इंतहाई राख और धूल मिट्टी थी, इस तरह का वो कमरा था, वहां जाके खुद को बंद कर लिया। और ये दोनों जिन्होंने ये बात कही थी वो बहुत ज्यादा खुश होने लगी, बहुत हंसने लगी इस बात पर कि ये वापस डर गई। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तो बताया कि ये माजरा है, पूरी बात ये है, और सौदा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनको तसल्ली दी और कहा कि बाहर आ जाओ, दज्जाल नहीं आया है। और फिर वो आपकी आवाज सुनकर बहरहाल बाहर आई। तो ये छोटे छोटे से मंजर हैं अल्लाह के रसूल के घर के, अल्लाह के रसूल के बीवियों के आपस के ताल्लुकात और जिस तरह से उन लोगों के ताल्लुकात थे उसकी कुछ झलकियां हैं जो हमारे सामने थोड़ी बहुत आती हैं। इसके अलावा एक और बात, यानी इनके बारे में ये भी पता चलता है कि ये जो थी अल्लाह के रसूल का बहुत ज्यादा मतलब दिल बहलाना चाहती थी, उनको हंसाती थी, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहना चाहती थी। इसी तरह एक और वाक़या इसी चीज से मुताल्लिक़ हमें मिलता है, वो ये कि हजरत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, कल रात मैंने आपके पीछे नफली नमाज की नियत बांध ली थी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपका मामूल था, आप तहज्जुद में उठा करते थे और इंतहाई लंबी नमाज पढ़ते थे। तो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आप नमाज पढ़ रहे थे, मैं भी आपके पीछे आ गई, आपके पास आपके पीछे आके मैंने भी नमाज की नियत बांध ली। आप देर तक रुकू में रहे और मुझे ज्यादा देर तक रुकू में झुके हुए यूं महसूस होने लगा कि जैसे अभी नाक से नक्सीर फूट निकलेगी। यानी आपने इतना लंबा रुकू कर दिया, इतना लंबा रुकू हुआ कि मुझे डर लगने लगा। तो मैंने इस अंदेशे से कि कहीं खून के खतरे नीचे ना गिरना शुरू हो जाएं, मैंने अपनी नाक को मजबूती से पकड़ लिया। और ये सुनकर आप बेसाख्ता हंस पड़े। और तो ये छोटे छोटे वाकयात जो हैं, ये खुशगवार माहौल के और मियाँ बीवी के दरमियान एक खुशगवार माहौल के वाकयात हैं कि किस तरह से वो लोग आपस में हंसी खुशी और खुशगवार माहौल के साथ रहते थे। इसके अलावा एक और बात जो हजरत सौदा के बारे में हमें मिलती है वो ये कि इनका जिस्म चूंकि भारी था, भारी जिस्म की खातून थी, तो इन्हें चलने में भी दुश्वारी होती थी। तो एक मसला जो आज हम सब जिस मसले को जानते हैं वो ये कि हज्जतुल विदा के मौके पर फिर हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और लोगों से पहले मुजदलिफा जाने की इजाजत दे दी थी, उनके भारी जिस्म की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दुश्वारी होती थी, ताकि ये आराम से मंजिल पर पहुंच जाएं। और फिर ये यही चीज क्या बनी ऐसे लोगों के लिए, फिर इस चीज का यानी एक जवाब बन गया कि जो इस तरह के लोग हैं वो इस तरह से मुजदलिफा पहले पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और बात जो हमें मिलती है
وہ یہ کہ حجۃ الوداع کے بعد حضرت سودا بنت زمع پھر کبھی بھی حج کے لیے تشریف نہیں لے گئیں، یعنی انہوں نے ایک ہی حج کیا، اور اسی طرح حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ عنہا نے بھی ایسا ہی کیا اور مستقل یہ مدینہ ہی میں رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ان دونوں نے سفر پہ جانا ترک کر دیا۔ کس طرح خود ان کی بات ہے، وہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے حج بھی کر لیا اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی، اب میں اپنے گھر میں رہوں گی جیسا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، کیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، یعنی انہوں نے اللہ کے اس حکم کو اس طرح سے پکڑا کہ انہوں نے گھر سے نکلنا بالکل ترک کر دیا اور اس چیز کو پوری طرح سے عمل میں لے آئے کہ میرا فرض ادا ہو گیا، یعنی حج بھی کر لیا میں نے، عمرہ بھی کر لیا، اور اب مجھے نکلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے رب نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ اور ایک اور واقعہ جو حضرت سودا کی زندگی کا ملتا ہے وہ یہ کہ ان کی طبیعت میں انتہائی فیاضی اور سخاوت تھی۔ ہوا یوں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امہات المومنین کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رکھتے تھے، اور بہت زیادہ یعنی کہ ان کو تحفے تحائف وغیرہ دیتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، تو امت کی مائیں ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام آپ کا خیال رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں درہم سے بھری ہوئی ایک بڑی تھیلی آپ حضرت سودا کے پاس بھیجی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں درہم اور دینار ہے۔ کہنے لگی اچھا یہ درہم اور دینار بھی بھلا کھجوروں کی طرح تھیلیوں میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی ایک بڑی تھیلی جب انہوں نے دیکھی کہ درہم اور دینار کی آئی ہے تو وہ بڑا ان کو تعجب بھی ہوا کہ یہ اس طرح تو کھجور آتی ہیں تھیلیوں میں بھر کے، تو کیسے یہ درہم اور دینار؟ اور اس وقت پھر انہوں نے اس درہم اور دینار کا جو معاملہ کیا جو ان کو ایک تحفے میں ملے تھے، تمام کے تمام اسی وقت غرباء اور مساکین میں بانٹ دی اور اپنے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو یہ تھی ان کی سخاوت اور فیاضی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، اچھا ایک بات یہ کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے صرف 5 احادیث ہی مروی ہیں، 5 احادیث صحابہ اکرام ان سے مروی کرتے ہیں، یعنی ان سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت سودا فرماتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کا چمڑا رنگ لیا اور ہم اس میں نبیز بنا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ چمڑا وہ سیدھا ہو گیا۔ تو اس چیز سے کیا بات پتہ چلی کہ مرے ہوئے جانور کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ایک اور چیز جو حضرت سودا کی وجہ سے ایک مسئلہ اور حل ہوا وہ یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے باپ پر قرض ہو اور تم اسے ادا کر دو تو کیا یہ تمہاری جانب سے قبول نہیں کر لیا جائے گا، یعنی تمہارے باپ کے حق میں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ رحم اور کرم والے ہیں، اپنے باپ کی طرف سے تم حج کر لو۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا حضرت سودا کی کہ یہ حج بدل کا جواز جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے ان کی اس روایت سے۔ دوسری بات، ایک اہم بات جو ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جو تھی انتہائی سلیقہ مند خاتون تھی، ان کی جو سلیقہ مندی تھی بہت زیادہ تھی، یعنی یہ خود کو صاف ستھرا رکھنا اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، حالانکہ ہم جانتے ہیں ان کے گھر ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے، ایسے نہیں تھے، ان کو انتہائی محنت کرنا پڑتی تھی اپنے اس گھر کو اچھا کرنے میں اور اپنے اس گھر کو صاف رکھنے میں۔ تو یہ حضرت سودا کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ انتہائی سلیقہ مند اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والی اور بہت زیادہ خود کو صاف رکھنے والی، اپنے چیزوں کو صاف رکھنے والی اس طرح کی خاتون تھی۔ یہی وجہ تھی، یہی ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے حضرت عائشہ نے یہ بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کے قلب میں میری روح ہوتی، یعنی ایک سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے اس طرح کی بات ان کے لیے ادا کی۔ تو اتنا ہی کچھ ہے جو ہمیں حضرت سودا کے بارے میں پتہ چلا، یا جتنا ہمیں
ملا حضرت سودا کے بارے میں. اور آخری بات یہ کہ حضرت سودا کا جو انتقال ہوا وہ 80 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی دور خلافت کے جو آخری ایام تھے اس میں آپ کا انتقال ہوا، اور مدینہ میں ہی آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہوں. تو یہ کچھ تھا حضرت سودا کے بارے میں. تو اب انشاءاللہ آپ لوگ اپنے پوائنٹس رکھیے جتنا جتنا آپ لوگ رکھ سکیں، اور کوشش کریے کہ صرف ایک ایک پوائنٹ آپ میں سے ایک ایک بہن رکھیں. جی ہینڈ ریز کر لیجیے، پھر اس کے بعد آپ کو نام لے کے انشاءاللہ بلائیں گے. جی جو بہنیں بھی اپنے پوائنٹ رکھنا چاہتی ہیں ہینڈ ریز کر لیجیے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جی شاکرہ آپ بتائیے. جی ان کو اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین تھا. جی بالکل بالکل ٹھیک بات. جی اور کوئی اور لوگ بھی بولیں. دیکھیے آپ لوگ اس طرح سے ساتھ میں رہیں گے، تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ اچھا اثر پڑے گا. نہیں آ رہی ہے. جی زینت طاہر آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا کہ آج کل جو ہم یہ مشہور ہے کہ شوقن مطلب صرف دشمنی کر سکتے. ایک بہت اچھی نصیحت یہ ملتی کہ ان میں دوستی، اپنے اچھے خیالات بھی اچھے بھی رہتے ہیں، مطلب ایسا بھی کر سکتے ہو سکتے. جی بالکل. جی اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے. جی فائزہ آپ بتائیے. جی فائزہ ذکی آپ اپنا پوائنٹ رکھیے. جی میں بتاؤں گی. جی ہاں بتائیے. ایک پوائنٹ ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے حضرت سودا کی زندگی سے کہ وہ جس طرح سے فیاض تھی، یعنی سخی تھی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، اپنے پاس کچھ نہیں بچاتی تھی. تو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم خواتین کے اندر یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے. ہم لوگ کیا ہے بہت زیادہ بس یہ فکر کرتے ہیں، اپنے پاس جمع کر کر رکھتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ چیز بہت کم ہے، صدقہ یہ خیرات یہ زکات کی. تو یہی چیز ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہے. جی بہت اچھا پوائنٹ. جی بہت اچھا، بہت بہترین پوائنٹ آپ نے رکھا کہ واقعی ہمارا معاملہ یہ ہے آج کے ہمارا اپنا ہی پورا نہیں ہو پاتا ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے راہ ہموار کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ اس کے لیے دل بڑا ہونا